اللہ کے ارشاد پر دھیان رکھو۔ اعلیٰ حضرت 8ویں جلد میں صفحہ 448 پر آیت کریمہ پیش کرتے ہیں، جو لوگ گائے کو ذبح کرتے اور ایسی جگہ ذبح کرتے جہاں قانوناً رکاوٹ تھی، قانوناً جرم تھا، تو آپ اللہ کے ارشاد پر دھیان رکھو۔ اعلیٰ حضرت 8ویں جلد میں صفحہ 448 پر آیت کریمہ پیش کرتے ہیں، جو لوگ گائے کو ذبح کرتے اور ایسی جگہ ذبح کرتے جہاں قانوناً رکاوٹ تھی، قانوناً جرم تھا، تو آپ نے فرمایا جہاں قانوناً ممانعت ہو وہاں گائے کو ذبح مت کرو۔ صفحہ 448 پہ فرمایا جہاں بھی قانوناً جرم ہو گائے کو ذبح مت کرو۔ اب جو مسلمان ایسا کرے گا تو گویا وہ فتنے کو جگا رہا ہے، اور آیت کریمہ پیش فرمائی لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ مشرکین اپنے اعتقاد میں جن لوگوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں، مشرکین اپنے اعتقاد میں جن کو پوجتے ہیں، مشرکین اپنے اعتقاد میں جن کو معبود سمجھے ہوئے ہیں، تم ان کو گالی نہ دو، تم ان کو سب و شتم مت کرو۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں جب شرع نے روک دیا تو تم اب جرأت مت کرو، کیوں کہ تم ایسا کرو گے تو اللہ ہی فرماتا ہے کہ پھر وہ اللہ کو گالی دیں گے، عدماً بغیر علم، جہالت سے، تو ان کے گالی دینے کا سبب تم بنے ہو، تو تم ایسا مت کرو۔ اب رہا جب تمہارے پاس طاقت نہ ہو تب کیا کرو گے؟ دیکھو بزرگوں نے لکھا ہے طاقت 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے مادی طاقت، دوسری ہے روحانی طاقت، تیسری ہے اخلاق کی طاقت۔ تو مادی طاقت تو نہیں ہے، روحانی طاقت یہ بھی نہیں ہے، رہی اخلاقی طاقت، تو تم اپنے اخلاقی طاقت کو استعمال کرو۔ تمہارے پاس طاقت نہ ہو تو کیا کرو گے؟ جب تم سنو کہ دشمنان دین آیت الہی کا انکار کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، تو تم کیا کرو گے؟ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو تم ان کے پاس مت بیٹھو، ان کی باتیں مت سنو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ سنتے کیوں ہو؟ ان کے پاس بیٹھتے کیوں ہو؟ مت بیٹھو، ان کی باتیں مت سنو۔ کیا دیوبندیوں کی گستاخیاں کم ہو گئی ہیں؟ وہابیوں کی گستاخیاں کم ہو گئی ہیں؟ اور جو دہریے ہیں ان کی گستاخیاں کم ہو گئی ہیں؟ افسوس ہے، جوش میں آ جاتے ہو، لیکن جوش میں آ کر کے کیا کرو گے؟ افسوس ہے، آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ایک عورت ہے، اس کا بچہ اگر کسی گاڑی کے نیچے دب جاتا ہے تو چیختی ہے، چلاتی ہے، روتی ہے بچے کی محبت میں۔ تم میں سے کون ہے جو رو رہا ہے؟ کون ہے جو چیخ رہا ہے؟ کون ہے جو تڑپ رہا ہے؟ اگر آج بھی تم رونا شروع کرو کہ میرے آقا کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، تم رو کے دکھاؤ تو دنیا تمہاری چیخ سے ہل جائے گی۔ تمہیں رونا کیوں نہیں آتا؟ تڑپنا کیوں نہیں آتا؟ بلکنا کیوں نہیں آتا؟ عاشق ہو تو تڑپ کے دکھاؤ۔
عاشق ہو تو بلک کے دکھاؤ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ واقعی اس قوم کو تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن تم کیا کرتے ہو؟ تیش دکھاتے ہو، کیا کرتے ہو؟ جوش دکھاتے ہو، کیا کرتے ہو؟ ہم نہیں کہتے ہیں کہ احتجاج مت کرو، لیکن ایک دائرہ ہوتا ہے۔ یہ بتاؤ، جن سپاہیوں کو پتھر مارتے ہو ان سپاہیوں نے کیا کیا ہے؟ وہ تو امن کو برقرار رکھنے آئے ہیں، انہیں پتھر کیوں مارتے ہو؟ کیوں مارتے ہو؟ انہوں نے تمہارے کیا بگاڑا ہے؟ تمہارا کام تھا امن کو برقرار رکھنا۔ تم اپنے اسلاف کی زندگی دیکھو۔ کل میں تاریخ پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا 632 عیسوی میں جب زمانہ تھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو اس زمانے میں حاکم یمن حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر نے ان کو ہند میں بھیجا۔ وہ کہاں پر آئے؟ بمبئی میں کوئی علاقہ ہے تھانے علاقے میں آئے، اور وہاں انہوں نے اسلام پھیلایا، فتح کیا۔ وہاں کے لوگ اپنے ظالم راجا سے تنگ تھے، تو وہاں انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اسلام کس طرح سے امن کا پیغام دیتا ہے۔ 632 میں 664 میں یہ زمانہ آ گیا حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اس زمانے میں محلب بن ابی صفرہ 664 میں ملتان میں آئے، اور وہاں انہوں نے اسلام پھیلایا، قبضہ کیا۔ 712 میں محمد بن قاسم آئے، تو ان کا ذکر تو آتا ہے تاریخوں میں، لیکن ان دو حضرات کا نہیں آتا ہے۔ یہ ہم سے اس لیے سنا رہے ہیں کہ جو آپ کے اسلاف تھے وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ مسلمان امن کا پیغام لے کر کے آتا ہے، اسلام امن کا پیغام دیتا ہے۔ یہ جہاں بھی لڑنے کا حکم دیا ہے تو برائی مٹانے کے لیے، اچھائی پھیلانے کے لیے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم سب سے بہتر گروہ ہو، تمہارا کام ہے لوگوں کا اصلاح کرنا، تمہارا کام ہے اللہ کے حکم کو بجا لانا، لوگوں کو اللہ کے حکم پر چلانا اور برائیوں سے روک دینا۔ لیکن افسوس، آج آپ کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ آپ کے اندر کیا خوبی آئی؟ آپ کے اندر تو پاکیزگی ہونی چاہیے۔ آپ سمجھتے ہو کہ پھر تو یہ بزدلی ہے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ، جو چیونٹی ہے، چیونٹی کو کوئی بزدل کہتا ہے؟ کوئی بتا دو۔ چیونٹی جیسی باہمت کون ہے؟ کبھی سوتے دیکھا ہے اس کو؟ کبھی آرام کرتے دیکھا ہے اس کو؟ چھوٹا سا دانہ ہے، خود لے کے جاتی ہے، نہیں لے کے جا سکتی تو 2-3 کو بلا لیتی ہے، وہ بھی لے کے نہیں جا سکتی اور بڑا ہے تو پورے جھنڈ کو بلا لیتی ہے، ہمت نہیں ہارتی۔ آپ جوش میں آ کر کے سو جاتے ہو، جوش میں آتے ہو، آرام کرتے ہو، آپ کے کھانے میں فرق نہیں آتا، آپ کے آرام میں کوئی فرق نہیں آتا، آپ کے عیش پرستی میں کوئی فرق نہیں آتا، آپ کے تعیش میں کوئی فرق نہیں آتا، بس صرف جوش میں آنا ہے۔ نام کیا دینا ہے؟ عشق رسول کا۔ ارے وہ بہت بڑی نعمت ہے، تم اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، ان کے ارشاد سے سبق سیکھو کہ ہم کو کیسے رہنا ہے، زندگی ہمیں کیسے گزارنی ہے۔ جب تم حاکم ہو جاؤ تو ظالم مت بنو، اور تم محکوم ہو جاؤ تو ظلم کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو۔ ظالم ظلم کرتے کرتے تھک جائے گا، لیکن تمہارے ظلم سہنے کی
انتہا نہیں کر پائے گا۔ تاتاریوں نے کتنا ظلم اٹھایا، تاریخ بتاتی ہے۔ اللہ اکبر، ماؤں سے ان کے نگاہوں کے سامنے بچے کو چھین لیتے، ماں کے سامنے بچے کے سینے میں انی مارتے، تڑپتا ہوا بچہ جان دیتا، خون کے فوارے نکلتے، وہ سب ہنستے اور اس کا خون پیتے۔ لیکن کیا ان ماؤں نے مذہب اسلام کو چھوڑ دیا؟ نہیں، ان کا درد، ان کی محبت، ان کا رونا، ان کا تڑپنا دیکھ کر تاتاری پریشان ہو گئے کہ کیا قوت ہے اسلام میں جو ان کے دل و دماغ میں پیوست ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ انجام کیا ہوا؟ کچھ زمانہ گزرا، انجام کیا ہوا؟ وہی تاتاری جو ظالم تھے، فاتح تھے، مفتوح بن گئے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ مسلمانوں، تمہاری آواز کیا ہونی چاہیے؟ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہمارا سر اس پر جھکا ہوا ہے۔ یہ بزدلی نہیں ہے، تم صبر کا اپنا پیمانہ ایسا رکھو کہ ظالم تو ظلم کرتے کرتے تھک جائے گا لیکن ہم کو نہیں تھکا سکے گا۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ رو سکتے ہو، بارگاہ الہی میں جھکو، عرض کرو مالک و مولا ہمارے حال پہ رحم فرما، مالک و مولا تو ہم پر کرم فرما۔ یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ بارگاہ الہی میں رو، گڑ گڑاؤ، فریاد لگاؤ اور ان ظالموں کی باتوں کو مت سنو۔ کبھی بھی مسئلہ کم پڑھے لکھے مولویوں سے مت سنو۔ تم پاکستانیوں کی تقریر سنتے ہو اور سمجھتے ہو کہ جو بول رہا ہے جوش دلا رہا ہے۔ افسوس افسوس، آپ اپنے بڑے عالم کی بات سنو کہ قرآن میں کیا ہے، احادیث میں کیا ہے، فقہ میں کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے، وہ ہمیں بتائیے، ہم اس پر چلیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ تمہاری دنیا کی زندگی بھی اچھی ہوگی، اور تمہاری یہ زندگی نہیں ہے، تمہاری اصلی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وہ زندگی تمہاری اچھی ہو گئی تو تم کامیاب ہو گئے، اور وہ زندگی تمہاری بری ہو گئی تو تم ناکام ہو گئے۔ تم اپنی آخرت کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ مسلمانوں، گھبراؤ نہیں، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، شیاطین یہ تم کو ڈرائیں گے، اپنے حامیوں سے ڈرائیں گے، فلا تخافوہم، تو تم ہرگز ان سے مت ڈرو، میرا ہی ڈر رکھو اگر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ پاک ہم تمام سنی مسلمانوں کے دلوں میں حق کی سچی محبت بٹھائے اور امام اہل سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔